آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایک ایسی عظیم جنگ سے متعلق ہے کہ جس کی تاریخ پڑھ کر مسلمان تو کیا پوری دنیا کے تمام مذاہب سر پکڑنے پر مجبور ہیں کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے کہ 3 لاکھ فوج کے مقابل صرف 30,000 مسلمان، اور سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کیسے صرف 60 مسلمانوں نے 60,000 عرب عیسائیوں کو شکست دے دی۔ کیسے اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور روم مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ کیسے لا الہ الا اللہ اور دولت ایمانی کے جذبے سے سرشار مسلمانوں نے اتنی بڑی فوجی طاقت کو اللہ کے حکم اور اس کی مدد سے اپنے گھوڑوں کے کھروں کے نیچے روند کے رکھ دیا۔ Well, everything will be discussed in this video. Please watch this to the end. Well, یہ حق و باطل کا مارکہ کئی مہینوں کی مسافت اور کئی دنوں کے محاصرے پر مشتمل ہے۔ یہ حق و باطل کی جنگ، یہ خون ریز مارکہ 6 دن تک چلتا رہا، اور 6 دن بالآخر حق غالب آ گیا، اور باطل جو کہ اپنی اتنی بڑی فوجی طاقت اور جدید حفاظتی ساز و سامان کے ساتھ میدان جنگ میں حق کے مقابل آیا تھا، یہ انسانوں کی اتنی بڑی فوجی طاقت مسلمانوں کے گھوڑوں کے کھروں کے نیچے تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ Well, dear viewers, let us inform you that کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد 30,000 تھی، جن میں سے 29,000 تابعی صحابی تھے اور 1,000 صحابہ تھے، اور یوں مسلمانوں کی مجموعی تعداد 30,000، جبکہ دوسری جانب حق کے مقابل آنے والی کفار کی فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی، جن میں سے 60,000 عرب عیسائی تھے، اور یہ ارض حجاز پر مقیم مختلف قبائل کے عرب عیسائی رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتے تھے۔ جنگ کے آغاز میں ہی رومیوں کے سپہ سالار، جس کا نام ہرقل تھا، وہ خود جنگ کی نگرانی کر رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں سے رومیوں کو پے در پے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس کی وجہ سے عرب کی دیگر بڑی طاقتوں کے سامنے رومیوں کی جگ ہسائی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے شہنشاہ روم مسلمانوں کے ساتھ ایک عظیم اور فیصلہ کن جنگ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ دن آ چکا تھا، اور جنگ کے پہلے ہی دن شہنشاہ روم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلمان عربوں کو عرب عیسائیوں سے لڑوایا جائے، یعنی عربوں کا مقابلہ عربوں سے کروایا جائے۔ عرب کے عیسائی اور عرب کے مسلمان دونوں آمنے سامنے ہونے جا رہے تھے۔ عرب عیسائیوں کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی۔ چنانچہ شہنشاہ روم نے عیسائی عربوں کے لشکر کے سردار، جس کا نام جبلہ تھا، اسے حکم دیا کہ تم سب سے پہلے اپنے 60,000 کے لشکر کو میدان میں لے کر اترو اور عربوں کو عربوں کی طاقت اور جنگی مہارت دکھا دو۔ چنانچہ عیسائی عربوں کے لشکر کے سردار جبلہ، جو کہ ایک انتہائی مغرور شخص تھا، اس نے مغروری کے عالم میں یہ بلند آواز کہا کہ میں ان مٹھی بھر مسلمانوں کو تو اپنے آدھے لشکر سے ہی خاکستر کر دوں گا، اور یہ کہہ کر اپنا پورا لشکر میدان میں لے آیا، جبکہ دوسری جانب مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن الجراح امین الامت تھے۔ ان سے حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اے امین الامت، مجھے صرف 30 آدمی دے دو، میں ان 30 آدمیوں کے ساتھ اس 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کروں گا۔ حضرت خالد بن الولید کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ ایک دفعہ کے لیے چونک گئے اور کہا کہ خالد، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے صرف 30 آدمیوں کے ساتھ اتنے بڑے 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کرو گے؟ میں ہرگز تمہیں اس بے وقوفی کی اجازت نہیں دوں گا۔ اتنے میں حضرت ابو سفیان، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن الولید کی باتیں سن کر وہاں آ گئے، اور آ کر حضرت ابو عبیدہ کی بات کو دہرایا اور حضرت خالد بن الولید سے مخاطب ہو کر کہا کہ خالد ابن الولید، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم صرف 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 کے لشکر کا مقابلہ کرو گے؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ جس کے جواب میں حضرت خالد بن الولید نے دوبارہ حضرت ابو عبیدہ سے مخاطب ہو کر کہا، امین الامت، ہمارے لشکر میں ایسے صحابہ موجود ہیں، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو، جو ایک دفعہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ کبھی بھی ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ یہاں اسی جگہ ہمارے لشکر میں موجود ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنی تعداد پہ نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ابو سفیان نے دوبارہ کہا کہ خالد، تم ایسا نہیں کر سکتے، 30 آدمیوں کے ساتھ بھلا کیسے 60,000 کا مقابلہ کرو گے؟ یہ محض ایک بے وقوفی ہے۔
جس کے جواب میں حضرت خالد بن الولید نے حضرت ابو سفیان کی جانب غصے سے دیکھا اور چلا کر بولے کہ آخر ابو سفیان ایسا کیوں نہیں کر سکتا میں؟ اسلام لانے میں ہم سب سے پیچھے اور بزدلی میں ہم سب سے آگے، آخر ایسا کیوں ابو سفیان؟ جس کے جواب میں حضرت ابو سفیان نے کہا، نہیں خالد، میں بزدل نہیں ہوں، بلکہ میں انصاف کی بات کرتا ہوں۔ تم 30 آدمیوں کے ساتھ 60,000 کا مقابلہ ہرگز نہیں کرو گے، بلکہ 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمی لے کر جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچ کر دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ سے اجازت چاہی تو حضرت ابو عبیدہ نے بھی 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمیوں کو لے جانے کی اجازت دے دی۔ انسانی تاریخ میں اور انسانی جنگی تاریخ میں 60,000 کے مقابلے میں پہلی دفعہ 60 آدمیوں کی مختصر سی جماعت مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ حضرت خالد بن الولید کو حضرت ابو عبیدہ نے ان 60 آدمیوں کی مختصر جماعت کو خود چننے کی اجازت دے دی، اور حضرت خالد بن الولید کو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ اے اللہ کے سپاہی، اے اللہ کی تلوار، آج اپنی مرضی سے لشکر میں سے 60 آدمی چن لے۔ جس پر حضرت خالد بن الولید نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور لشکر میں سب سے پہلے آغاز اہل بیت سے کیا، اور آواز دی کہ کدھر ہیں فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام، عمرو تمیمی، رافع ابن عمیرہ، زرار ابن ازور، عبادہ بن ثابت، عبد الرحمن بن ابی بکر، حذیفۃ الیمان، عبداللہ بن عمر، عمار ابن یاسر، عمر بن العاص، اکرمہ بن الحشام، اور یوں حضرت خالد بن الولید نے 60 آدمی پورے کیے، جن میں سے 44 انصار تھے اور 16 مہاجر تھے۔ تو اسی دوران لشکر میں سے ہی کسی نے آواز دی کہ خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے اور انصار کو آگے کرتا ہے، جس پر حضرت خالد بن الولید کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور انہوں نے جواب دیا کہ واللہ میں اپنی قوم کو نہیں بچاتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اور آنکھوں میں آنسو لیے حضرت خالد بن الولید نے کہا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مصیبت آئی، میرے نبی نے انصار کو آگے کیا، میرے نبی نے انصار کو آگے کیا، اور میرے نبی ہمیشہ مصیبت پر غالب آئے۔ تو لشکر میں سے ہی کسی نے کہا کہ واللہ خالد تم سچ کہتے ہو۔ So now begins the real story of the war. یہ 60 لوگوں کی جماعت 60,000 کا مقابلہ کرنے اللہ پر توکل کیے نکل پڑے، جبکہ دوسری جانب عرب عیسائیوں کا سردار چپلا جو کہ انتہائی مغروری میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب یہ 60 لوگوں کی جماعت عیسائی لشکر کی جانب بڑھنے لگی تو جبلا نے آگے بڑھ کر کہا کہ یہ دیکھو، یہ لوگ ڈر چکے ہیں، آخر یہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ جماعت جو آگے بڑھ رہی ہے یہ یقیناً صلح کے لیے آ رہی ہے، لیکن میں آج ایسی شرائط لگاؤں گا جو یہ لوگ کبھی پوری نہیں کر پائیں گے اور کبھی صلح نہیں ہوگی۔ جیسے ہی جماعت قریب پہنچی تو جبلا نے آگے بڑھ کر کہا کہ آج میں ایسی شرائط لگانے والا ہوں جو تم کبھی پوری نہیں کر پاؤ گے اور کبھی صلح نہیں ہوگی، اور تم اور تمہارا یہ لشکر یہیں اسی جگہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے۔ جواب میں حضرت خالد بن الولید نے آگے بڑھ کر جبلا سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیسی صلح؟ تم کس صلح کی بات کر رہے ہو؟ تو جبلا نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم لوگ صلح کے لیے نہیں آئے تو پھر کیا کرنے آئے ہو؟ تو حضرت خالد بن الولید نے جواب دیا کہ ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، ہم اللہ کے سپاہی ہیں اور اللہ ہی کے لیے لڑتے ہیں، اور ہمارا ایمان اور ہمارا بھروسہ صرف اپنے رب پر ہے۔ جس پر جبلا آگ بگولا ہو گیا اور اس نے غصے میں کہا کہ جاؤ جاؤ، پہلے تیاری کر کے آؤ اور اپنے باقی لشکر کو بھی ساتھ لے کر آنا، میں عرب کی ماؤں کا تانا نہیں سننا چاہتا۔ جس کے جواب میں حضرت خالد بن الولید نے للکار کے بولا کہ تم پہلے ہم سے تو لڑ لو، باقی لشکر تک تو تم اللہ کے حکم سے پہنچ ہی نہیں پاؤ گے۔ یہ سن کر عیسائی لشکر کے سردار جبلا شدید غصے میں آ کر اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ یہ 60,000 کا لشکر ان 60 لوگوں کی مختصر سی جماعت پر ٹوٹ پڑا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، عیسائیوں نے پہلا حملہ کیا، دوسرا حملہ کیا، تیسرا حملہ کیا، چوتھا حملہ کیا۔
لیکن مسلمانوں کی صف نہ ٹوٹ سکی۔ آخرکار 5ویں حملے میں مسلمانوں کی صف ٹوٹ گئی اور سب کے سب ادھر ادھر ہو گئے، اور صف کے ٹوٹتے ہی حضرت خالد بن الولید نے 6 کی ٹکڑیوں میں تقسیم ہونے کا حکم دیا۔ پہلی ٹکڑی میں 6 آدمی، دوسری ٹکڑی میں بھی 6 آدمی، اور تیسری ٹکڑی میں بھی 6 آدمی، اور یوں 6 لوگوں کی 10 ٹکڑیاں بن گئی۔ حضرت خالد بن الولید کی ٹکڑی بڑھ بڑھ کر جوش و جذبے سے اللہ کے شیروں کی طرح دشمن پر وار کرنے لگے۔ حضرت خالد کی ٹکڑی میں حضرت زبیر بن عوام اور حضرت رافع بن عمیرہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر اور زرار بن ازور اور فضل ابن عباس تھے۔ عیسائیوں کا سردار جنگ کے دوران چیخ چیخ کر چلا رہا تھا کہ خالد پر حملہ کرو، خالد کو لٹاؤ۔ اگر خالد کو قتل کر دیا تو یہ سب لوگ خود بھاگ جائیں گے، لیکن زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس آگے بڑھ جاتے اور دشمن کو رونتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت خالد بن الولید نعرہ تکبیر بلند کرتے اور دشمن پر ٹوٹ ٹوٹ کر وار کرتے۔ حضرت خالد بن الولید کی یہ بہادری دیکھ کر حضرت عبادہ بن ثابت نے کہا کہ خالد، مجھے فخر ہے تیری ماں پر، تیرے جیسا بیٹا عرب کی مائیں روز نہیں جنا کرتی۔ عیسائیوں نے حضرت خالد بن الولید پر 20 حملے کیے، مگر حضرت خالد اللہ کی تلوار تھے۔ اب حضرت خالد بن الولید کا پورا چہرہ مبارک خون سے لت پت ہو چکا تھا، مگر حضرت خالد بن الولید اللہ کی تلوار ہونے کی وجہ سے دشمن پر اس قدر ضربیں لگا رہے تھے کہ دشمن گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا، اور عیسائیوں کے 20 حملے کو ناکام کر دیا۔ دنیا کی جنگی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی مشکل ترین جنگ تھی، جس میں 60 آدمیوں کا مقابلہ 60,000 کے بڑے لشکر سے تھا، اور ایسی مشکل جنگ کو دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور وہ کہنے لگے، ہائے خالد، میں نے یہ کیا کر دیا؟ سارے جلیل القدر صحابہ میں نے تیرے ساتھ موت کے منہ میں بھیج دیے۔ ہائے خالد، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت ابو عبیدہ نے باقی لشکر کو حکم دیا کہ چلو، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے چلو، جس پر حضرت ابو سفیان نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ رکو، ابو عبیدہ رک جاؤ، پہلے بھیجتے نہیں، اگر اب بھیجا ہے تو تقدیر کا انتظار کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم مسلمان جنگی اصولوں کے پابند ہیں، اگر یہ بچ گئے تو غازی، اگر شہید ہوئے تو جنت میں ہوں گے، اس لیے فکر نہ کرو۔ اتنے میں عیسائیوں کے بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں تو ابو سفیان نے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ اب چلو ابو عبیدہ، اب وقت ہے۔ مسلمان لشکر بھاگتے ہوئے حضرت خالد بن الولید اور ان کے باقی ساتھیوں کے ساتھ جا پہنچے۔ حضرت خالد نے اپنے چہرے کو خون سے صاف کیا جیسے پانی صاف کرتے ہیں، اور اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا تو صرف 20 ساتھی کھڑے تھے۔ جب حضرت خالد بن الولید کو پتہ چلا کہ صرف 20 ساتھی رہ گئے ہیں تو یہ دیکھ کر حضرت خالد بن الولید بہت رنجیدہ ہوئے، اور وہ رونے لگے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ خالد خود کو کوسنے لگے اور سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں لشکر میں سے کسی نے آواز دی کہ باقی صحابہ کہاں ہیں؟ اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو ان کی لاشیں کدھر ہیں؟ جب لاشیں ڈھونڈی گئیں تو صرف 10 صحابہ کی لاشیں ملی۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن الولید کو تھوڑا حوصلہ ملا تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ عیسائی لشکر کے پیچھے جاؤ، کہیں باقی صحابہ لشکر کا پیچھا کرتے ہوئے عیسائیوں کے تعاقب میں ان کے پیچھے نہ چلے گئے ہوں۔ اب حضرت ابو عبیدہ نے لشکر سے پوچھا کہ کون جائے گا ان کے پیچھے؟ چنانچہ حضرت خالد بن الولید نے کہا کہ اے ابو عبیدہ، اور کوئی نہیں جائے گا، صرف میں جاؤں گا۔ چنانچہ امین الامت نے کہا کہ نہیں خالد، تم سارے دن کی لڑائی میں تھک چکے ہو، لہٰذا اب آرام کرو، جس کے جواب میں حضرت خالد بن الولید نے حضرت ابو عبیدہ کو جواب دیا، نہیں ابو عبیدہ، اب میں آرام صرف جنت میں ہی کروں گا۔ چنانچہ حضرت خالد بن الولید نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نعرہ تکبیر بلند کر کے عیسائی لشکر کے پیچھے جانے والے مسلمان صحابہ کو لینے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت خالد بن الولید کی تکبیر کے جواب میں مٹی کے غبار سے آواز آئی، لبیک خالد۔ یہ آواز فضل ابن عباس کی تھی۔ حضرت فضل ابن عباس کے ساتھ 25 صحابہ اور کھڑے تھے۔
حضرت خالد کو انہیں دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے مسرت حاصل ہوئی، لیکن پھر حضرت خالد نے پوچھا کہ باقی صحابہ کدھر ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت زبیر بن عوام نے حضرت خالد بن الولید کو یہ بتایا کہ زرار ابن ازور، رفی بن عروہ، یمانہ بن اقصا، عمر بن زبیر اور عدی بن قدہ اور دیگر صحابہ عیسائیوں کے تعاقب میں بہت آگے جا چکے تھے اور اب وہ عیسائیوں کے پاس قیدی بن چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت خالد بن الولید کو بہت دکھ ہوا، لیکن حضرت خالد بن الولید نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضرت خالد بن الولید نے زرار ابن ازور اور ان کے دیگر تمام ساتھیوں کو بعد میں عیسائیوں کی قید سے آزاد کروا لیا تھا۔ اس دن صرف 10 صحابہ شہید ہوئے تھے اور 5000 رومی فوج کے عرب عیسائی مارے جا چکے تھے۔ اس دن عیسائی عربوں کے سردار جبلہ اور شہنشاہ روم پر مسلمانوں کی قوت ایمانی کی طاقت کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ معزز ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ حضرت خالد سیف اللہ کے ایسے جنگی کارناموں سے بھری پڑی ہے، اور آج بھی اس جنگ کی وجہ سے ہر مذہب میں پوری دنیا میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ حضرت خالد جیسے نڈر اور جنگی چالوں اور مہارت سے بھرپور کمانڈر دنیا میں اور کوئی نہیں آیا، اور تمام دنیا حضرت خالد بن الولید کی جنگی خوبیوں اور سپہ سالاری کی خوبیوں کی معترف ہے۔ Well friends, it's time to officially signing out. If you want to get more knowledge, so please subscribe my channel in order to get more notifications of new videos. Thank you.